بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ انسان کی زندگی میں جہاں بے شمار خوشیاں رونما ہوا کرتی ہیں، وہاں شادی اس کی جوانی میں مسرتوں کی عکاس ہوا کرتی ہے۔ اس عمر میں لاتعداد سپنے دیکھے جاتے ہیں، مگر کبھی کبھی مسرتوں بھرے ان لمحات کو تلاشتے میں عمر گزر جایا کرتی ہے، اور وہ جس خوشی اور خوبصورتی کی تلاش میں تعویذ گنڈوں اور نام نہاد پیروں کا سہارا لیتا ہے، وہ کسی اور کے نصیب میں لکھی جا چکی ہوتی ہیں۔ پھر ان دیکھے سپنوں کی کرچیاں اسے اندر ہی اندر لہو لہان کرنے لگتی ہیں، جسے نہ وہ جی سکتا ہے اور نہ مر سکتا ہے۔ اقبال بالا بستی نور پور کا لاؤبالی سا نوجوان تھا۔ باپ کا سایہ چھوٹی عمر سے ہی اٹھ گیا تھا۔ ماں نے محنت مزدوری کرتے ہوئے بمشکل اسے انٹر تک تعلیم دلوائی۔ پھر جیسے ہی وہ ایک پرائیویٹ فرم میں چند ہزار روپے کے عوض جاب کرنے لگا تو ماں جی کو اس کی شادی کی فکر ہوئی۔ انہی دنوں ان کے محلے میں ماسٹر منیر صاحب بیوی بیاہ کر لائے تھے، جسے بالے کی ماں دیکھتے ہی حیران رہ گئی، اور پھر ایک روز سارا بیگم سے رہا نہیں گیا۔ بالے پتر، تجھے معلوم ہے ہمارے محلے میں چاند اترا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ ماں کا اشارہ کس طرف ہے۔ رہنے دے ماں جی، بھلا کبھی چاند بھی زمین پر اترا ہے؟ بالے نے ماں کی بات پر طنز کیا۔ میں ماسٹر صاحب کی دلہن کی بات کر رہی ہوں، سمجھے؟ اسے دیکھ کر آئی ہوں، کیا مکھڑا ہے، کیا جسامت ہے، ایسی حسین دوشیزہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ اماں، آپ نے گرینا کاربو کو دیکھا ہے یا سونی کے بارے میں سنا ہے؟ بالے نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ کمبخت کون ہے، کہاں رہتی ہیں؟ پہلے رہتی تھی بالی ووڈ اور ہالی ووڈ میں، اب دنیا چھوڑ چکی ہیں۔ بس تو یہی سوچ سوچ کر اپنا دماغ خراب کرتا رہ بیٹا۔ تو پھر بتاؤ اماں، میں کیا کروں؟ تم کہیں ڈھنگ کا رشتہ ہی نہیں تلاشتی؟ اس نے ہنستے ہوئے ناراضگی کا اظہار کیا۔ میں نے سگرا کی بیٹی کے بارے میں بتایا تو تھا۔ رہنے دو اماں، میں نے اسے دیکھا ہوا ہے۔ تم ایمان سے بتاؤ، کیا وہ لڑکی ماسٹر صاحب کی بیوی جیسی ہے؟ اس لڑکی جیسی تو نہیں ہو سکتی، اماں نے ٹھنڈی آہ بھری۔ ماسٹر کی اچھی قسمت ہے جو چاند کو اپنے گھر لے آیا۔ تو پھر یاد رکھو ماں، میں بھی شادی اسی جیسی دوشیزہ سے ہی کروں گا۔ پھر ایک روز بالے کو ایک لڑکی نظر آئی۔ وہ لڑکی اس کے اعصاب پر چھا گئی، اتنی خوبصورت تھی کہ ماسٹر کی بیوی سے بھی بڑھ کر، مگر بالا یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی رہتی کہاں ہے۔ وہ لڑکی بالے کے محلے میں ہی رہتی تھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ اس لڑکی سے بیاہ کر سکتا ہے تو اس نے ماسٹر صاحب سے رابطہ کیا، انہیں خوشخبری سنائی۔ ماسٹر صاحب نے بھی اسے مسکرا کر مبارکباد دی۔ ماسٹر صاحب دراصل کوئی عام آدمی نہیں تھے، وہ لڑکیوں کو پھنسانے کا کام کرتے تھے، لیکن اس عمل کے لیے وہ نوجوانوں سے اچھی خاصی فیس بھی لیتے تھے۔ لڑکی جتنی خوبصورت ہوتی، فیس اتنی ہی زیادہ ہوتی۔ بالے کے تو فیس سن کر آسان خطا ہو گئے تھے۔ ماسٹر صاحب نے اسے کافی زیادہ رقم بتائی تھی۔ اس نے خود پر بڑی مشکل سے قابو پایا اور ماسٹر سے کہا کہ میں ضرور یہ روپے لا کر آپ کو دوں گا۔ اس عمل کے لیے اسے بکرے کا بچہ خریدنا تھا۔ پھر مرغے والوں سے بات کر لی۔ اب بالے کو اس لڑکی کے بالوں کی ضرورت تھی، کیونکہ یہ سب عمل جادو کے ذریعے مکمل کیا جاتا تھا۔ پیر والا منتر انہی بالوں پر عمل کیا کرتا تھا، مگر بالا اب اس لڑکی کے بال کہاں سے لاتا؟ ماسٹر صاحب نے اسے یہ ترکیب بھی سنا دی کہ اس دوشیزہ کے گھر کو دیکھو۔ تم نے اکثر دیکھا ہوگا کہ عورتیں بالوں میں کنگھی کرتی ہیں۔ کنگھی میں بہت سے بال آ جاتے ہیں جن کو ایک طرف پھینک دیا جاتا ہے۔ اب تم کہو گے کہ وہ کنگھی کہاں سے لاؤ؟ تو بھئی گھروں میں عموماً ماسیاں پائی جاتی ہیں جو ان لوگوں کے کام کاج کیا کرتی ہیں۔ تم اسی عورت کو چند 100 روپے کی عوض یہ کام کروا سکتے ہو۔ اس سے کہنا کہ بالوں کا گچھا لا دے، اس کے لیے یہ کام آسان ہے۔ وہ لا کر دے گی تو ہم سیدھے پیر کے پاس جائیں گے اور پھر دیکھنا ان کی کرامت۔ چلو یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں، بالے نے کہا۔ یوں اس نے دوشیزہ کے گھر میں کام کرنے والی ماسی کو تلاش کیا۔ سنو جی، مجھے تم سے ایک کام ہے۔ نہ بھائی، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، 5 گھر پہلے ہی میرے پاس ہیں، باری باری سب کا کام کرنا پڑتا ہے۔ وہ نہایت روکھے پن سے بولی، نہیں جی، گھر میں کام نہیں کروانا، ایک دوسرا کام ہے۔ وہ کیا؟ تم جس گھر میں رہتی ہو اس گھر میں ایک خوبصورت لڑکی رہتی ہے، اس کے بال کافی لمبے ہیں نا؟ بالے نے اس لڑکی کی منظر کشی کی۔ ہاں، تم پری چہرہ رخسانہ کی بات تو نہیں کر رہے؟ ایسی خوبصورت تو پورے شہر میں نہیں، وہ ہستی۔ مگر مجھے ایک کام ہے، اس کے بال چاہیے۔ یہ بات سن کر کام والی بھی اچھل پڑی۔ نہ بھائی نہ، میں ایسا کام نہیں کرتی۔ ایک تو میرا بچہ بیمار ہے،
डॉक्टर ने 500 रुपये फ़ीस मांगी है, वो तक देने के पैसे नहीं हैं। अब मैं ये गुनाह का काम करूं? बस फिर क्या था, मजबूरियों के हाथों वो औरत भी बिक गई और करारे करारे नोट देखकर उसने बाल लाने का वादा कर लिया। फिर क्या था, बाल लेकर वो अपने मास्टर अजीज़ के पास पहुंचा और उसे बताया कि मैंने सब चीज़ों का और रकम का बंदोबस्त कर लिया है। वो दोनों बाबा के पास पहुँचे, जो एक गंदे नाले के पास रहता था। उसकी झोंपड़ी से अक्सर बदबू आया करती थी। बाला सोचता कि ये लोग अगर इतने ताकतवर होते हैं तो ऐसी बदबू और गंदी जगहों पर क्यों रहते हैं। शायद इसलिए कि फिर इंसान का नसीब ही यही बन जाता है कि चाह कर भी वो उस दौलत का फ़ायदा नहीं उठा सकता जो उसने अपनी ताकत और ईमान बेचकर हासिल की होती है। मास्टर से अजीब सी बदबू आ रही थी। इतना मकरूह चेहरा बाले ने ज़िंदगी में पहली बार देखा था। अगर उसने चांद जैसी बीवी हासिल न करना होती तो वो उसकी शक्ल सूरत भी देखना गवारा न करता, मगर क्या करता, मजबूर था। मास्टर ने अपना तारुफ करवाते हुए कहा। उसने एक लंबी हंकार भरी और बोला, मेरी फ़ीस कहाँ है? बकरे और देसी मुर्ग तो तू ले आया है। बाबा जी, मैं निहायत गरीब हूँ, फ़ीस माफ़ फरमा दें। उसने आजिज़ से कहा। ये कैसे हो सकता है बच्चा? गरीब है तो 14वीं के चांद के ख्वाब क्यों देखता है? किसी पेंडू लड़की से 2 बोल बुलवा दे। नहीं जी, माफ़ कर दें, फिर आया तो रुपए साथ लाऊंगा। खैर ये मामलात भी तय पा गए। मास्टर ने उसे कहा कि अब तुम जाकर शादी की तैयारियां शुरू कर दो, बाकी काम बाबा जी संभाल लेंगे। बाला घर पहुंचा तो अम्मा फिर से एक दूसरा रिश्ता लिए बैठी थीं। अरे बेटा सुन, वो जो सुगरा आंटी है ना, उनकी लड़की है रज़िया, मैं उससे तेरा रिश्ता जोड़ने लगी हूँ। अम्मा, इस उम्र में तुम्हारी अकल कहाँ गई? वो अनपढ़ और उम्र में मुझसे ज़्यादा है। कल मैंने बगौर देखा है उसे, उसकी नाक इतनी मोटी है कि खुदा की पनाह। अम्मा आप रहने ही दें, मैंने खुद रिश्ता ढूंढ लिया है, ज़रा सब्र से काम लो माँ। मैं तुम्हें ऐसी लड़की दिखाऊंगी कि मास्टर की दुल्हन को भूल जाओगी। तुमने मास्टर की बीवी को देखकर कहा था ना कि मोहल्ले में चांद उतर आया है, उसे देखकर कहोगी मोहल्ले में सूरज उतर आया है। खुदा बेहतर करे बेटा। माँ की निगाह ऊपर उठ गई। फिर बाला उसी रोज़ से दिन गिनने लगा। बोहड़ वाले बाबा ने उससे कहा था 1 हफ्ते बाद तुम्हारा काम हो जाएगा। यूँ वो रोज़ाना अपनी जगह पहुँच जाता जहाँ से उसने परी चेहरा की झलक देखी थी। कई रोज़ तक तो वो नज़र न आई। आखिर एक रोज़ उसे दिखाई दी। वो अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ उसकी माँ भी थी। वो दोनों दुकान से सौदा लेकर जा रही थीं। इनको देखते ही बाला जानबूझकर ऐसी जगह खड़ा हो गया जहाँ वो उसे खुलकर देख सकता था। अजीब बात थी कि वो लड़की खुद जिस कदर खूबसूरत और हसीन थी, उसकी माँ उतनी ही बदसूरत और भद्दी औरत थी, काली स्याह तवे की पुष्ट जैसी मोटी भैंस की तरह। ओह यार, तुमने क्या लेना देना उसकी माँ से बाले? अंदर से आवाज़ आई। तुम्हें जिससे मतलब है वो तो चांद चेहरा है ना। बाले को झुर्झुरी आ गई। इन दोनों ने उसे देख लिया था। अचानक उस औरत ने लड़की से कुछ कहा और वो चलती हुई बाले की तरफ बढ़ी। बाला तो बौखला सा गया। उसके पूरे वजूद में जल तरंग से बजने लगे। वो उसके करीब आकर बोली, बात सुने जी, आप इसी मोहल्ले में रहते हैं? वो बोली तो जैसे बाले के इर्द गिर्द जल तरंग से बजने लगे। जी हाँ, इसी मोहल्ले में रहता हूँ। वो बमुश्किल इतना ही कह सका। मैंने आपको कई बार देखा है। अब वो मोटी भद्दी औरत बोली, जी हाँ आंटी, यहीं रहता हूँ ना, आपने ज़रूर देखा होगा। आप मुझे आंटी तो ना कहें जी। वो गोया शर्मा कर बोली, मैं इतनी उम्र की नहीं हूँ। ये और बात है कि एक जवान लड़की की माँ हूँ। मेरी शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी। शौहर की अचानक मौत के बाद मैंने खुद पर ध्यान रखना छोड़ दिया। बोला बौखला कर रह गया। उसके अंदर के जल तरंग जैसे मातम कना करते हुए चले गए। वो कैसी बातें करने लगी थी। उसने उस दोशीज़ा की तरफ देखा। वो वहाँ से 9-11 हो गई थी। बाले को सारी फ़िज़ा सोगवार सी महसूस होने लगी। आप कभी हमारे घर आए ना, उसने इतलाकर कहा तो बाले को उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ। हाँ जी, ज़रूर आऊँगा, उसने बेजारी से कहा। देखिए, मैं इंतज़ार करूँगी, उसने चहक कर बाले से कहा था। जानी, आपने तो मेरे ख्वाब पूरे कर दिए। वो फिर चहकी। कैसे ख्वाब? बाले ने बुरा सा मुँह बनाकर पूछा। यही कि मैं एक बेटी को एक बाप का प्यार दिला सकूँगी, उसने हंसकर कहा। बाप का प्यार? मैं समझा नहीं। लफ्ज़ उसके हलक से टूट टूट कर निकलने लगे। जी हाँ, जब से शौहर का इंतकाल हुआ है
اس کی یہی ضد ہے کہ تم دوسری شادی کر لو، کب تک بیوہ رہو گی؟ لیکن مجھے زندگی کا ساتھی بنانے میں کوئی ڈھنگ کا آدمی نہیں ملا۔ اب آپ میری زندگی میں آ رہے ہیں، تبھی ہر شب تمہارے سپنے ستانے لگے ہیں۔ اس کے بعد بالے کو کچھ کہنے سننے کی ہمت نہ رہی۔ اس کے تو پاؤں بوچھل ہونے لگے، پورا وجود سناٹوں کی زد میں آ گیا، آنکھیں ساکت سی ہو گئیں۔ اسے ہر چیز گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے کیا پتا تھا کہ زندگی اس کے ساتھ اتنا بڑا مذاق کر دے گی۔ وہ ماسٹر کے گھر کی طرف آیا۔ ماسٹر جی، یہ منحوس بابا نے میرے ساتھ کیا کر دیا؟ کیا ہوا بالے؟ ماسٹر مسکرا کر بولا، اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ لعنت بھیجتا ہوں میں اس بابے کے عمل پر کہ اس نے کیا کر دیا میرے ساتھ۔ مجھے ابھی اور اسی وقت اس کے پاس لے کر چلو، ورنہ وہ عورت میری جان کا عذاب بن جائے گی۔ تو پھر فیس اور مال نئے سرے سے لے کر آؤ نا، لڑکے نے بالے سے کہا۔ ایک تو میرا کام خراب ہو رہا ہے، اوپر سے بکرا اور مرغے اور روپے بھی لا کر دوں؟ یہ تو مجبوری ہے میرے بھائی، بکروں اور مرغوں کے بغیر تو وہ بات بھی نہیں سنتا۔ مرتا کیا نہ کرتا۔ کسی دوست سے بالے نے ادھار لے کر بکرا اور مرغا بوہڑ والے خبیث کے پاس پہنچا دیا۔ بابا، یہ تم نے کیسا منتر پڑھا؟ بالا خاموش نہ رہ سکا۔ اس کی کالی کلوٹی ماں تو میرے پیچھے ہی پڑ گئی ہے۔ دیکھو بالے میاں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ میرا جنتر کام نہ کرے۔ میں نے 10 سال چھنگا مانگا کے جنگل میں تپسیا کی ہے، کسی کا کام آج تک نامکمل نہیں رہا۔ میں اپنے فن کا ماہر ہوں۔ تو پھر یہ سبھی کیا کچھ ہے؟ ماسٹر بھی حیران ہو کر بولا، مورخ یہ بتا، تجھے یقین ہے کہ بال اسی لڑکی کے تھے؟ کہ کیا مطلب؟ بالا حیران سا ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بال اسی عورت یعنی کہ اس کی ماں کے ہوں۔ بابا بوہڑ والا حیرانگی سے بولا۔ بالا سناٹوں کی زد میں آ گیا۔ اس نے تو اس انداز سے کبھی سوچا ہی نہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمبخت ماسی نے اسے دھوکہ دیا۔ وہ لبوں ہی لبوں میں بڑبڑانے لگا، بابا اگر میں اس لڑکی کے بال لا کر دوں تو؟ نہیں مورخ، اب سب بیکار ہے، بابا گرج کر بولا۔ میرا منتر ایک گھر میں ایک ہی مرتبہ اور ایک ہی کنیا کے کام آ سکتا ہے۔ اب تم کسی اور جادو ٹونے والے بابا کو دیکھو۔ یہ سن کر بالا سناٹے میں آ گیا۔ اس پر لعنت بھیجتا ہوا واپس جانے لگا۔ ماسٹر میری فیس؟ اس نے گرجدار آواز میں ماسٹر کو پکارا۔ ماسٹر نے کچھ نوٹ بابا کی طرف بڑھائے۔ بس یہی ہیں جی، کام تو میرے دوست کا ہوا نہیں۔ بالا بہت غصے میں تھا۔ یار تم یہ بتاؤ، تم نے بابا کو پیسے کس بات کے دیے جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ کام نہیں ہوا؟ کچھ حساب کتاب تھا، وہ بولا۔ کیسا حساب کتاب؟ بالا حیران ہوا۔ بھائی اب تم سے کیا چھپانا، وہ بولا۔ بابا کے پاس جتنے مرغے اور بکریاں آتے ہیں میں نے ان کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، سبھی مال میں آگے سپلائی کر دیتا ہوں۔ کیا یہ تمہارا بزنس ہے؟ بالا حیران ہوا۔ ہاں یہی کام ہے، اپنی دال روٹی تو اسی سے چلتی ہے، وہ ڈھٹائی سے بولا۔ اب بالے کا وہاں 1 منٹ بھی رکنا فضول تھا۔ خاموشی اور بے بسی سے وہ گھر چلایا۔ اس کی ماں اس وقت کچن میں تھی۔ وہ سیدھا اس کے پاس پہنچا۔ اماں تم کیا بتا رہی تھیں؟ سگراں کی لڑکی رضیہ؟ ہاں میں نے تم سے اس کی بات کی تھی بیٹا۔ تو چلی جا اماں ان کے گھر، میں اس رشتے کے لیے تیار ہوں۔ بالا ہنس کر بولا۔ لیکن اب کیا فائدہ بیٹا؟ ماں نے بغور بالے کی طرف جھانکا۔ وہ کیوں؟ وہ حیران سا ہوا۔ اس لیے کہ اس کا رشتہ ہو چکا ہے، چاند کی 14ویں کو اس کی شادی ہے، اماں بتا رہی تھی، اور وہ ہوش و حواس کی دنیا سے بیگانہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ یوں 14ویں کے چاند کی سی بیوی کا خواب اماوس کی سیاہ رات میں کہیں جا کر گم ہو گیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔